بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے انتہائی قابل احترام معزز ناظرین، ماہ سفر میں بہت زیادہ لوگ غلطیوں کی طرف پڑ گئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدشگونی، توہمات، وہم جسے ہم عام سادہ زبان میں کہیں گے، شریعت نے اس کو شرک کہا ہے۔ جیسے شرک حرام ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطیرۃ شرک، اس طریقے سے یہ وہم کرنا اور فلاں چیز میں نحوست ہے، اس کی سوچ و بچار میں لگے رہنا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو آج اس موضوع پر کچھ گزارشات عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توہمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، وہم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بدشگونی سے، فلاں منحوس ہے، اس سے کام خراب ہو جائے گا، ان چیزوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ دل پہ یہ بات لکھ لو کہ جو مصیبت بھی آنی ہے وہ کس کی طرف سے آنی ہے؟ تو پھر ساری دنیا چاہ لے۔ ایک صحابی کو اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، ساری کائنات کے انسان اکٹھے ہو کے تمہیں ایک ذرے کے بقدر بھی نفع دینا چاہیں تو رب کعبہ کی قسم سب مل کر تمہیں ایک ذرے کے بقدر بھی نفع نہیں دے سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لم يضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، سب مل جائیں اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ کی قسم ساری کائنات مل کر ایک بال بھی بیگا نہیں کر سکتے۔ یہ دل میں ہم نے اس بات کو بٹھانا ہے کہ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کسی کام سے رک جانا، یہ ایسے ہو گیا ہے تو یہ کام خراب ہو جائے گا، یہ گاڑی ادھر سے آ گئی ہے تو اس کا مطلب ٹھیک نہیں ہے کام، یہ کالی بلی آ گئی ہے، صبح صبح فلاں جانور آ گیا ہے اور الو آ کے میرے گھر میں بیٹھ گیا ہے۔ ہم خود الو نہ بنے، باقی الوؤں کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ خود الو نہ بنے، سمجھ گئے؟ خود بیوقوف نہ بنے۔ میں بڑا الو بنایا کہ بیوقوف، تو ہم خود بیوقوف نہ بنے، باقی کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ جنید جمشید مرحوم حیات تھے تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو دوست سے کہنے لگا کالی بلی راستہ کاٹ دے تو اس سے کیا ہوتا ہے جی؟ میں کہا جی کالی بلی سے تو کچھ نہیں ہوتا، کالے کرتوتوں سے بڑا غرق ہوتا ہے۔ تو یہ فلاں ایسے کوئی ایسے ویسے نہیں، ہم خود ایسے، ہم خود ویسے۔ جیسے ہم رات گزارتے ہیں رب ویسے صبح دے دیتا ہے ہمیں، جیسے ہم صبح گزارتے ہیں ویسے ہمیں سکون والی رات مل جاتی۔ فیصلہ میرے آپ کے اوپر ہے، ہم دوسروں پہ ڈال رہے ہیں، بلی نے یہ کر دیا، الو نے یہ کر دیا، سفر کا یہ مہینہ آ گیا تو یہ ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من ردته الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، جس کو ان توہمات نے آ کے کسی کام سے روک دیا یا رک گیا، ذہن میں آیا کہ یار یہ ایسے ہو گیا نا، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقد اشرک، تو وہ شرک کر رہا ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں کر رہا، ان چیزوں پہ اعتماد کر رہا ہے کہ ایسے ہو گیا تو یہ ہوگا، ایسے ہو گیا تو یہ کیوں ایسے؟ وہی ہوگا جو کون چاہے گا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ لاکھ کو برا چاہے
تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ددته الطیرۃ فی حاجۃ من حاجۃ فقد اشرک، جس کو بدشگونی نے، وہم نے آ کے روک دیا تو اس نے شرک کے برابر گناہ کمایا ہے، وہ اللہ کی بجائے ان چیزوں پہ اعتماد کر رہا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، وما کفارۃ ذالک، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر ایسی غلطی ہو جائے تو کرنا کیا چاہیے؟ آپ نے آگے سے دعا ارشاد فرمائی، قال ان یقول احدہم اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ جو بھی خیر اور شر کے فیصلے ہونے ہیں، نفع نقصان کے فیصلے ہونے ہیں، صرف کس کے چاہنے سے ہونے ہیں؟ سارے بولیے، سارے ذرا مل کے بولیے، کس کے چاہنے؟ اللہ کے چاہنے سے ہونے۔ کس کے چاہنے سے جی؟ ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہی سارے معاملات کو کرنے والا ہے۔ پچھلی اقوام کا تذکرہ جو قرآن میں آپ کو ملتا ہے، سورہ شمس میں اللہ فرماتے ہیں فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، مسلسل رب کے عذاب ہے، مستقل تباہی۔ یہ وہم کیا ہوتا ہے کہ اس سے یہ چیز تباہ ہو جائے گی، یہ نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو فرمایا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ ذرا غور کیجئے کہ ان کے رب کا ان پہ مسلسل عذاب آیا، کس وجہ سے؟ بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، کسی وجہ سے تباہی نہیں ہوتی، صرف تباہی اور بربادی ہوتی ہے تو کس وجہ سے ہوتی ہے؟ گناہوں کی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، بڑی بستیوں کو رب نے برباد کیا، قوم عاد کے تذکرے، قوم سمود کے تذکرے، لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑے سے بچے اس میں سے۔ یہ کیوں برباد ہوئے؟ صرف اور صرف گناہوں کی وجہ سے، رب کی نافرمانی کی وجہ سے۔ وہ امام کعبہ رب کی نافرمانی کرے، میں اور آپ عام ہم مسلمان ہیں، ہم نافرمانی کریں، کوئی اللہ والا نافرمانی کرے، کوئی ڈاکٹر انجینئر نافرمانی کرے، کوئی بھی رب کی نافرمانی کر لے، اس پر تباہی اور بربادی لازم ہے۔ تباہی بربادی کا تعلق سفر کے ساتھ نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے اس کا رد فرمایا، چونکہ جاہلیت کی کچھ چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب آئیں تو آپ نے ان کا رد فرمایا۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی ولا سفر لا عدوى ولا غولا ولا نوء ولا سفر، فرمایا نہ بیماری متعدی ہوتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں چھوت دی بیماری لگ گئی، اے دیکھو اے لگ گئی، کوئی کسی سے بیماری نہیں لگتی، اللہ کا حکم ہوگا تو بیماری لگنی۔ باقی احتیاط کا حکم ہے، احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، احتیاط ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ اس سے یہ کام خراب ہوگا، یہ نادانوں والا ذہن ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سختی سے حکم فرمایا لا عدوى، بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا غولا، یہ فلاں گھر خالی پیاد ہے، ایتھے جنہ دا بسیرا ہو گیا، ایتھے نہیں جانا، ان توہمات سے یہ تے پریاں آندیاں نے، اور پریاں تڑ کو یہاں چنگے کام تے کر لو، تڑ کو پریاں کتوں آ گئی؟ پریاں تے کو نیک لوگا کو آن گیا اور حوران گیا اللہ دے فضل نہ۔ یہ پریاں جنات اور فلاں دیو آ گیا، فلانی ڈین آ گئی، ایتھے جناب ایتھے جنگل آگا وے، اے پاری جگہ آ گئی ہے، اے ہولی جگہ آ گئی، یہ اس سے منع کیا گیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اب بھی تم اللہ کے علاوہ بھی کسی سے امید رکھ رہے ہو کہ یہ نفع نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نفع نقصان پہنچانے والی ذات تو صرف کس کی ذات ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، عزت کے جولوں میں چاہے تو جول دے، ذلت کی کھائیوں میں چاہے تو پھینک دے، اسے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ تو سفر کے اندر نکاح نہ کرنا، سفر کے اندر
کاروبار نہ کرنا، یا سفر کے اندر نکاح کی تاریخ تک نہ رکھنا۔ تھوڑے دن پہلے ایک شخص میرے پاس آیا کہ جی ہمارے بچے کی نا شادی کی تاریخ طے ہو رہی ہے سفر میں، تو اس سے کوئی گھر میں بے برکتی تو نہیں آئے گی؟ میں نے کہا وہ جو شادیوں کے موقع پہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں اس سے بے برکتی، اس سے تباہی آئے گی۔ سفر محرم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت نے کوئی نہیں رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے متعلق 2-3 تاریخیں ملتی ہیں، اس میں سے ایک تاریخ سفر کی بھی ملتی ہے کہ حضرت علی کی شادی کائنات کا سب سے اونچا جوڑا حضرت علی حضرت فاطمہ، اور رب نے ان کو کائنات کے سب سے عظیم بچے عطا فرمائے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، جن پہ ہم سب کے ماں باپ قربان۔ تو یہ سفر کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت زینب کے ساتھ جو شادی ہوئی وہ سفر کے اندر ہوئی۔ تو یہ وہم فلاں ایسے ہوگا، فلاں نے ایسا کیا ہوگا، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ سورۃ النور کا اگر ہو سکے تو پہلا رکوع اٹھا کے ضرور دیکھیے گا۔ عام طور پر کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی غلطی ہو جائے تو کتنے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے جی؟ 4۔ کتنے گواہوں کی؟ 4 گواہوں کی۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات من اللہ۔ لیکن فرمایا جب وہم کی بیماری آ جائے نا، مثال کے طور پر میری بیوی غلط گئی ہے، یہ بہت زیادہ عام بیماری ہو چکی ہے۔ بیوی غلط نہیں ہے بھائی جان، آپ غلط ہیں، آپ کا دماغ غلط ہے، آپ کی سوچ غلط ہے، آپ کی تربیت غلط ہے۔ آپ نے اس کو کوئی دیکھا کرتے ہوئے؟ بیوی نے انج کیتا ہوئے گا، بیوی کہہ رہی ہے خامن نے ایسے کیا ہوگا، اب بیوی نے دیکھا ہے خامن کو یہ غلطی کرتے ہوئے؟ ہمارے بچے نے ایسے کیا ہوگا، فلاں صاحب نے فلاں۔ اور یہ جو ہم وہم میں پڑ جاتے نا اور اپنے ذہنوں سے اختراع، شریعت نے اس کو اتنا مذموم اور اتنا برا کہا ہے کہ سورۃ النور آپ اٹھا کے دیکھیں کہ اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے اتنی شدت سے اس کو رد کیا ہے اور منع کیا ہے، اور اس کا طریقہ کار بتلایا ہے کہ اگر تمہیں وہم ہو جائے نا کہ فلاں ایسا فلاں ایسا، تو 4 مرتبہ گواہی دینا، اور 5ویں مرتبہ کہنا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے پہ اللہ کی لعنت ہو، میرے پہ اللہ کا غضب ہو۔ یہ اتنی شدت کیوں بیان کی گئی؟ والخامسۃ، 5ویں دفعہ کیا کہے گا؟ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اللہ اگر میں سچا ہوں تو میری بیوی پہ اللہ کا، میں سچا ہوں تو لعنت اترے، غضب اترے۔ یعنی خامن بھی یہ الفاظ بولے، بیوی بھی، جس کو وہم ہو رہا ہے کہ میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے ایسے ہے، میں قسم کھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں۔ شریعت نے اس میں بھی بس نہیں کہا کہ اچھا 5ویں مرتبہ یہ کہا کہ میرے اوپر اللہ کی لعنت اترے اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، میرے پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو اس حد تک شدت کو بیان کیا گیا ہے کہ بھئی ان توہمات سے، وہموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور کہیں نکل جاتے ہیں کہ جی چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، اب یہ ہو جائے گا۔ اللہ کی شان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آخری بیٹے فوت ہوئے حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، تو چاند گرہن تھا قدرتی اس رات نا، اور اللہ کی شان صبح سورج گرہن بھی ہو گیا۔ تو لوگوں نے مختلف طرح کی باتیں کہ رب نے یہ کر دیا، یہ سورج گرہن کا ہونا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے۔ آقا علیہ السلام تک یہ بات مجھے لگے بڑے دکھی تھے اللہ کے محبوب بیٹے کی وفات کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی تربیت اور میرے اب تک پراپر پیغام پہنچانے کے لیے ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور آ کے فرمایا لوگوں توجہ سے سنو، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانی
نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ نہ یہ کسی کے زندہ ہونے سے، پیدا ہونے سے ان کو کچھ ہوتا ہے، نہ کسی کے دنیا سے جانے سے کچھ ہوتا ہے، لہذا چاند، سورج یا کوئی بھی ایسی چیز تمہارے سامنے آئے، فبادروا الی اللہ، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اللہ کی طرف دوڑ لگانا، یہ دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اعمال کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کیا، نہ کہ توہمات اور بدگمانیاں اور ان چیزوں کی طرف۔ اور آج ایک اور بھی بیماری کہ گاں کا گوشت کھاؤ، کہتے جادو کا بہت اثر ہے، گاں کا گوشت نہیں کھانا، بڑا گوشت نہیں کھانا، سنیا کبھی کہ نہیں؟ اللہ قرآن میں حکم کر رہا ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اور گاں کا گوشت کھایا کرو۔ برائلر ککڑی کا تو کسی تذکرہ نہیں آیا قرآن پاک چ، نہ کٹے کا آیا ہے جہاں اسی کھانے ہیں۔ بقرہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت کا کیا نام ہے؟ سورہ کتنے پاروں کی ہے؟ 2.5 پاروں کی، تقریباً 2 پارے اور 6 رکوع، 2.5 پارے تقریباً۔ تو سورہ بقرہ، بقرہ کا ترجمہ کیا ہے؟ گائے۔ گائے کے نام پہ پوری سورت قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت، اور وہم کا بڑا گوشت کیا ہے؟ جادو ہو جائے گا۔ اور کئی قرآن کی اس چیز کو رد کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں جی بھینس کا گوشت اچھا ہے، گائے کا دودھ اچھا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ذبح کرو گائے کو، اس کا گوشت بھی تمہارے لیے خیر برکت کا ذریعہ ہے، اس کا دودھ بھی، اس کا گھی بھی، اس کا مکھن بھی، اس کی ہر اشیاء برکت ہی برکت ہے۔ اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، اور ہم وہم میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہم میں کیوں پڑے ہیں؟ جب اوریجنل چیز پاس نہیں آئے گی، جب روشنی کا بندوبست نہیں ہوگا تو آٹو پھر کیا ہوگا جی؟ معاملہ اندھیرا ہوگا۔ جب ہمارے پاس قرآن نہیں ہوگا، احادیث مبارکہ کی روشنی مبارکہ نہیں ہوگی، تو میرے عزیزوں پھر یہی کچھ ہوگا، اور کیا ہوگا؟ اوپر رہی سی کسر، وہ ہم کن کے پاس چلے جاتے ہیں ہاتھ دکھانے کے لیے؟ جن کو بیچاروں کا اپنا معاملہ تو وہ سیدھا کر نہیں پا رہے، میرا آپ کا وہ سیدھا کریں گے۔ خود وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فٹ پاتھ پہ، اور آپ کو جناب وہ بادشاہ کے تخت پہ بٹھانا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا سبحان اللہ، کیا خوبصورت سٹائل ہے۔ میرا ستارہ کہڑا گیا؟ میرا ستارہ گردش ہے، وہ پہلی طرح دماغ گردش ہے، ستارہ کوئی گردش ہی نہیں ہے گا۔ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراغی افلاق میں ہے خار و زبوں۔ ستارے تو آپ ہی کوئی ادھر جان دیا، کوئی ادھر جان دیا، آپ ہی کے درین ٹکے دے تو میری داڑھی کی خبر دیں گے۔ علامہ اقبال صاحب نے سمندر کو کوزے بڑے خوبصورت انداز میں بند کیا کہ ستارہ کیا میری تقدیر کا، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراقی افلاق میں ہے خار و زبوں۔ خار کہتے ہیں ذلیل ہونے کو، وہ آپ ہی ادھر ادھر کھجل ہوتے ہیں، وہ تو تاڑوں کی خبر دے دے گا بھائی۔ رب کا ایک نظام ہے، رب نے سب کچھ بنایا۔ ان پہ امید رکھنا میرا چاند میرا ستارہ کہڑا گاوے تے میرے ہاتھ دے وچ فلانی لکیر نہیں ہے، جملہ سنیا کہ جی میری قسمت کی لکیر ہی کوئی نہیں ہے چنگی قسمت کی، تو وہ کی کرو گے جہاں ہاتھ ہی نہیں ہے وہ کتوں لے کے آئے گا؟ ہے جی صاحب، جہاں ہاتھ ہی نہ آئے وہ کتوں لے کے آئے گا لکیر؟ پھر وہ نمی کڑوا لیا تھے میرے ہاتھ کی لکیر ویکھو جی، لکیر کی کہندی ہے، جی تاڑی تے ویکھ لی تے جہاں ہاتھ ہی نہیں ہے وہ لکیر کتوں وہائے؟ پھر وہ سر دے وال وہا لے۔ تو اللہ کا واسطہ ہے، صرف ایک ہی طریقہ ہے، اعمال پہ چل رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ سکور پورے ہو رہے ہیں۔ یہ کام خراب ہو گیا، یہ ڈوز پوری نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ کام خراب ہونا شروع ہو گیا۔ سمپل سی بات ہے، اس میں تو دو رائے ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ فلانا مہمان آ گیا، اے بڑا منحوس گاوے نہ، آپ میری آپ کی سوچ منحوس ہے، نحوست والی ہے، بے برکتی والی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں سے سختی سے منع کیا ہے اور فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا غول ولا نوء
5 چیزوں کی سختی سے ممانعت فرمائی کہ ایک تو بیماری متعدی نہیں ہوتی، بیماری کس کے حکم سے لگتی ہے؟ اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ فلاں نے جھوٹا کھا لیا تھا انجو جے کا کوئی نہیں، اور ڈاکٹر احتیاط کہہ رہے ہیں، احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہنا کہ اس سے میں صحت مند ہوگا، جننے بھی بیمار ہوتے ہیں انہوں نے کسی سے جھوٹا کھاتا ہے یا انہوں کو کسی کو بیماری لگی ہے، پہلے انہوں نے لائی سے پھر میرا سوال ہے، پہلے کو کس جو سب سے پہلے جس کو بیماری لگی کس نے لگائی تھی؟ سارے بولیے، اور بعد میں بھی کس نے لگانی ہے؟ اللہ نے لگانی۔ احتیاط کرنے میں ڈاکٹر اگر کہہ رہا ہے کہ اس میں احتیاط کریں، احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس پہ یقین کرنا اور اسی پہ وہ کہیں اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ اس کے بغیر چلتے ہی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے میرے عزیزو۔ ایسے ہی یہ وضو میں، غسل میں میرے کپڑے پاک نہیں ہو رہے، اس میں شک میں، وہم میں پڑ جاتے ہیں، یہ ساری وہی کیٹاگری، یہ مختلف اقسام ہیں۔ ان ساری بیماریوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں، تفاسیر کے اندر بھی یہ چیز لکھی ہے، والہان ایک شیطان ہے جس کا کام ہی وہم ڈالنا ہے۔ کیا نام ہے جی شیطان کا؟ آپ میں سے کسی کا دوست تو نہیں ہے؟ اللہ نہ کرے۔ دوستی کس کو کہتے ہیں کہ وضو کیا 15 منٹ وضو میں لگا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کئی ہاتھوں، کئی بندوں کی نا سکن متاثر ہو چکی ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کو وضو اتنا مشکل کر دیتا ہے، کہتا ہے میرا وضو، میں وضو نہیں کر سکتا، میں شاور نہیں لے سکتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، حتیٰ کہ اسٹیج پہ پہنچ جائے گا کہ میں دین نہیں لے کے چل سکتا، میں اس دین سے ہی السلام علیکم کرتا ہوں۔ تو یہ وہم انسان کو یہاں تک تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس لیے وضو کرتے وقت بھی چند سیکنڈ لگائیں، 3 دفعہ چہرے پہ پانی ڈالا، 3 دفعہ ہاتھوں پہ اور سر پہ مسح کیا اور پاؤں دھو دیے، ختم۔ غسل جو فرض ہے وہ 1 آدھ منٹ میں غسل فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اب آدھا گھنٹہ وہم میں، اور کئیوں نے گھر والوں کو وقت ڈال دیا ہوتا ہے کہ میرے کپڑے پاک نہیں ہوندے، میں آپ ہی دھونے نے کپڑے۔ یہ غلط بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ شریعت نے پاک کرنے کا جو طریقہ بتایا اس طریقے سے پاک کرے، کپڑے کو 3 دفعہ پانی ڈال کے نچوڑ دیا، پاک ہو گیا۔ اب تو اتنی زبردست مشینیں آ گئی ہیں، ہاتھ نے کیا نچوڑنا جو مشینیں نچوڑ دیتی ہیں۔ تو اس لیے ان وہم کے اندر پڑنا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ایسے ہوا ہوگا، یہ سب حرام ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور یہ جو سورہ یاسین میں بھی اس چیز کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ انسان جب ان توہمات کے چکروں میں پڑتا ہے تو پھر بڑھتے 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 علماء کا، حتیٰ کہ انبیاء کا بھی نعوذ باللہ من ذالک انکار کر دیتا ہے۔ اور آج جو آپ نے دیکھا ہوگا عموماً فضا کیا بنی ہوئی ہے کہ علماء سے دوری ہو چکی ہے، قرآن والوں سے دوری، قرآن سے بھی دوری، قرآن والوں سے بھی دوری۔ سورہ یاسین میں جس کا تذکرہ ہے، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ انبیاء نے آ کے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین، ہم تو آپ کے پاس صرف پیغام لے کر آئے ہیں۔ جب انسان طوفان بدتمیزی پہ آتا ہے اور یہ اس سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا، ان چیزوں میں پڑتا ہے، تو اب اندازہ کریں کہ کس حد تک اس کی تباہی جاتی ہے کہ وہ نبیوں کو کیا کہہ رہے ہیں، قالوا انا تطیرنا بکم، نعوذ باللہ آپ تو بڑے منحوس ہیں۔ جب یہ غلط باتیں چلیں گی تو میرے عزیزو اس سے تباہی اور بربادی ہی جنم لیں گی۔ اسی بنیاد پر زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، بچیوں کو کیا کر دیتے تھے، زندہ۔ یہ منحوس چیز آ گئی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ، جس کا قرآن پاک میں تذکرہ بھی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کہ جب کسی کو بشارت دی جاتی کہ اللہ نے آپ کو بیٹی کی دولت سے نوازا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے، یہ تو منحوس آ گئی میرے گھر میں، اس سے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں بیٹی آتی ہے وہاں رحمت کا 500 فرشتہ آتا ہے، وہاں تو رحمت کا 500 فرشتہ آتا ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں،
کہ نہیں بیٹی آ گئی ہے. اور میں نے اپنے کانوں سے یہ جملہ سنا ہے کہ جو مرنے کے موقع پہ الفاظ بولے جاتے ہیں نا، مرنے کے موقع پہ کیا بولے جاتے ہیں؟ رب دی رضا جی کی کر سکنے. سنا ہوگا اکثر کہ کوئی فوتگی ہوئی تھی، بڑا افسوس ہے آج جی، رب دی رضا جی کی کہہ سکتے ہیں. یعنی ایک دکھی دل کی یہ آواز ہوتی ہے کہ رب کی رضا، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آج وہ جملے بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ جیسے جاہلیت میں شروع ہوئے تو وہ دوبارہ سے شروع ہو چکے ہیں. بیٹے کو برکت والا سمجھا جا رہا ہے اور بیٹی کو نحوست سمجھا جا رہا ہے. اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہوں، رب نے کائنات میں سب سے زیادہ رحمت اور برکت جس گھر میں اتاری ہے وہ میرے آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے. اور وہاں تو اللہ نے 4 بیٹیاں دے کے پوری کائنات کو حضور کے خاندان کی طرف متوجہ کیا، ان کی عزت کے ساتھ اور ان کی برکات کو سمیٹنے کے ساتھ. لوگوں کو جو فیض پہنچا حضور کے گھرانے کا وہ بیٹوں کی وجہ سے پہنچا کہ بیٹیوں کی وجہ سے پہنچا. اور ہم آج اسی بیٹیوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اللہ کے محبوب کو سب سے پہلے جس ہستی نے تسلی دی کہ آپ کی طبیعت پہ وحی کا بوجھ تھا تو وہ مرد نے دی کہ عورت نے دی؟ اماں خدیجہ نے دی. تو آج ہم ان عورتوں کو، بیٹیوں کو منحوس سمجھیں؟ نہیں میرے عزیزو، کہ اس سے کام خراب نہیں ہوگا عورتوں کی، بیٹیوں کی وجہ سے، بلکہ ان کی برکت سے برکتیں آئیں گی، رب کی رحمتیں آئیں گی. تو نحوست صرف انسان کے اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لہٰذا میری آپ تمام احباب سے درخواست ہے، امید ہے کہ ضرور قبول فرمائیں گے، بولیے انشاءاللہ، کہ سفر میں جو لوگوں نے کام روک لیے ہیں روٹین میں، شادی سفر میں، بولیں تو صحیح، محرم میں شادی، سفر میں شادی نہیں کرتے. کو کاروبار شروع کرنا ہو نہیں کرتے. تو ہم نیت کریں کہ اللہ نے جس چیز کو خیر کا ذریعہ بنایا ہے، اور اللہ نے 12 مہینے سارے ہی کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے یوزینی ابن آدم، انسان مجھے بڑی تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے اس پہ انسان پہ ناراض میں اس سے ہوتا ہوں. کب؟ یسب الدہر، جب یہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے کہ زمانہ بڑا پیڑا آ گیا، زمانہ بڑا برا آ گیا. اور اللہ فرماتے ہیں انا الدہر، زمانہ تو میں خود ہوں، خالق الدہر، زمانے کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. تو پھر یہ کہنا بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، سارے معاملات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہی اس کو رد و بدل فرماتے ہیں. پھر یہ سوچ رکھنا کہ بھی زمانہ برا، لوگ برے، یہ کام خراب، وہ کام خراب، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میرے اعمال تو نہیں خراب کہیں، اعمال اگر ٹھیک ہیں تو زمانے کو برا بھلا مت کہیں. نیکی کا زمانہ نہیں رہا، بھائی کیوں نہیں رہا؟ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں اس لیے نیکی کا زمانہ نہیں رہا. جو نیکی کس کے لیے کرتا ہے تو اس کے لیے تو 12 مہینے زمانہ رہتا ہے. تو ہم نیت کریں کہ ہم نے سب کے ساتھ اچھے معاملات کرنے ہیں، لیکن کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. نمبر 1. نمبر 2، ہم نے جو لوگ محرم اور سفر میں روٹین میں شادیوں کو، کاروبار کو، ان معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم نے اس کو رد کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں لینی ہیں. آپ نے فرمایا طوبی لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، جو خیر کا ذریعہ بنے گا. لوگ نہیں کر رہے تھے، اللہ نے ایک جائز چیز دی ہوئی تھی، اس کو چھوڑے بیٹھے تھے، جو یہ کرے گا حضور کی دعائیں اس کے لیے شامل حال ہوں گی. تو کون کون بھائی نیت کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ عملاً کر کے ان چیزوں کو، لوگوں کے اندر سے توہمات سے لوگوں کو نکالیں گے، خود بھی نکلیں گے. کسی کے چاہنے سے، کیا شعر ہے، کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. لاکھ برا چاہے، آپ جتنا مرضی کسی کے بارے میں چاہتے رہے، میں جتنا مرضی، ہم سارے مل کے، تو اللہ نے اس کے لیے خیر کا فیصلہ فرمایا. اس کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں ہم سارے مل کے؟ پوری دنیا مل کے کر سکتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، پوری دنیا اس وقت کی ان کے مخالف ہے. وقت کا بادشاہ کیا، ساری فوجیں کیا، ساری فورسز ان کے خلاف ہیں، لیکن اللہ ان کے ساتھ ہے. تو ان کو کہا بال بھی کوئی بگاڑ سکا، بال بھی کوئی بگا کر سکا.
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون تھا؟ اور فرعون کے ساتھ ساری حکومتیں، ساری طاقتیں، ساری قوتیں، سارے اسلحہ، لیکن تباہ کون ہوا؟ غرق کون ہوا؟ تو عمل اور عمل والے یہ ہمیشہ ترقی کریں گے، اور گناہ والے یہ ہمیشہ تباہی کی طرف جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک تو ان مہینوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے کام جو لوگ روٹین میں نہیں کرتے، ہم نے اس کی بسم اللہ کرنی، بولی انشاءاللہ۔ اور دوسرے نمبر پہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی ہے، اور جو برکت والے اعمال ہیں، برکت والے اعمال کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت دے۔ اور صبح کے وقت ہم سوئے رہتے ہیں، کوشش کریں کہ عشاء پڑھ کے سو جائیں، اس میں برکت۔ کب سو جائیں جی؟ عشاء پڑھ کے۔ اور ہم کب سوتے ہیں؟ میں آپ کو میڈیکل کی بات بتانے لگوں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ اس کی فیس بھی جمع کرا دیجیے گا۔ جس لیول کی بات بتانے لگا ہوں، اس طرح کے ڈاکٹر کم از کم 5,000 روپے فیس لیتے ہیں۔ تو یہاں ماشاءاللہ کوئی 1000 بندہ بیٹھا ہے تو مغل صاحب شیخ صاحب کیا تھا پھر مغل صاحب کنے پیسے بن جان گے 1000 دے نال؟ 1000 بندہ ہے تو 5000 لئیے، باوی بن جان گے۔ چلو جی، مغل صاحب نے جمع کرا دی، بعد جو تڑتے ہی خرچ کر دیں گے۔ میڈیکل رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جب سورج غروب ہونا شروع ہوتا ہے، جیسے مغرب کی نماز، تو یہ ٹھنڈا ہوتے ہوتے عشاء کی اذانوں تک یہ معاملہ اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ پراپر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کب تک؟ جس کو ہم ان کی اصطلاح میں الفاظ کچھ ہو رہے ہیں، میں جو ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے گا وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ سورج غروب ہوا، جس نے پوری دنیا کو حرکت میں اور برکت میں اور ساری پھلوں کو پکا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اتنی گرمائش کہ ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں مشینریاں لے کے آ جائیں تو یہ گرمائش اور یہ والا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ وہ مغرب ٹائم کہتا ہے میری بس ہوگی جی، منوں رام کرن دیو تے جے میری بس ہوگی نا تو تسی میرے مقابلے چ اللہ نے تانوں کیڑی دی پھر بھی کوئی ویلیو ہوگی، تسی کیڑی تو بھی چھوٹے، سورج کے مقابلے میں پوری زمین کی ویلیو کیڑی کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ سائنس کی ریسرچ کریں ذرا کہ اللہ نے سورج کو کتنا بڑا بنایا کہ یہ زمین پوری، میں آپ نہیں، پوری زمین جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں سعودیہ، یورپ، امریکہ، جاپان، افغانستان، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ، جتنے بھی پوری دنیا ہے، یہ پوری دنیا کو ملایا جائے تو سورج کے مقابلے میں شاید کیڑی بھی نہ بنے۔ وہ پوری زمین کو مخاطب ہو کے کیا کہہ رہا ہے؟ میری بس ہو گئی ہے تے تہاڈی بھی بس ہو جانی چاہیے، تو ان سو جو میں بھی آرام کر لگا، تسی بھی آرام کرو۔ ہم اس کے مقابلے میں جاگتے ہیں، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے نیند کی گولی آپ کھا لیں، نیند کی بعض وقت ٹینشن ہو جاتی ہے، کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو مجبوراً دوائی لینی پڑ جاتی ہے، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ، نیند کی گولی کھانے کے بعد آپ اوپر سے چائے پی رہے ہیں، اسپائسی چیزیں کھا رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، اونچی اونچی چہل قدمی کر رہے ہیں، تو ادھر سے نیند آپ کو زور لگا رہی ہے کہ سو جو، اعصاب کو ادھر لا رہی ہے، آپ اعصاب کو دوسری طرف لا رہے ہیں، تو دل دماغ کا، پٹھوں کا، کمر کا، صحت کا بیڑا غرق ہوگا یا بہت اچھی ہو جائے گی؟ تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج جب غروب ہو جاتا ہے، یعنی مغرب کا وقت، اس کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد ایسی شعائیں نکلتی ہیں کہ جو انسان کے اندر ایسے طاقت اور انرجی پیدا کرتے ہیں جو اس کو ہزاروں بیماریوں سے روکنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور وہ کب تک چلتی ہے؟ تہجد کے وقت تک، یعنی مغرب غروب آفتاب کے 1.5 بعد شروع ہوتی ہے، اور جب وہ صبح صادق تہجد کے وقت کو کیا کہا جاتا ہے؟ صبح، اس وقت تک یہ رہتی ہے کہ گویا کہ رات 8-9 بجے تک عشاء پڑھتے ہی سو جاؤ اور تہجد کے وقت اٹھ جاؤ۔ رات کا کھانا کب کھاؤ؟ عصر سے پہلے، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے۔ زیادہ سے زیادہ تاخیر کرنی ہے تو کب کھا لو؟ کون کون نیت کرتے ہیں آج تو بات ایسو لیٹ نہیں کریں گے؟ یقین کریں آپ دعائیں دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ 2 دن، 4 دن، ہفتہ، 10 دن، مہینہ، آپ کو شاید جھوٹی بھوک لگے گی، جھوٹی بھوک، دودھ پی لیں، کوئی پھل لے لیں، تھوڑا سا کھانا نہ کھائیں۔ نہیں نیند آ رہی، سورۃ الرحمن کسی بھی اچھی، قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیا خوبصورت بات، آپ سننا شروع کریں، بمشکل سے شاید ایک دفعہ بھی پوری نہ سن پائیں گے، آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی۔
ایسی سکون کی نیند آئے گی. اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، یہ موبائلوں پہ وقت ضائع کرنے، یہ دن میں بھی ضائع ہے لیکن رات کو تو دنیا آخرت اور صحت اور جوانی اور سب کچھ تباہ و برباد کرنے کے مترادف ہے. اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے کہ ہم بچیں ان چیزوں سے، اور نیت کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ رات کا کھانا کب کھا لینا جی؟ عشاء کی نماز سے، عشاء کی اذانوں سے. وہ نہ تو عشاء دی نماز ہی راتی 3 بجے پڑھو تو کھو جی عشاء دی اذانوں تو نماز تو پہلے 2 بجے کھا لے. ایسے کتنے بجے کھائیں گے؟ عشاء کی اذانوں سے. اذان نہیں کیا، اذانوں دیو کتنے اذانہ دیو گے؟ جب سورج غروب ہوتا ہے اس کے سے پہلے یا اس کے بعد کیا کھا لیں جی؟ اور صبح وقت پہ اٹھیں. یہ صرف ایک عمل، یہ ہزاروں وظیفوں سے زیادہ اللہ کی طرف سے برکت رحمت آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.